الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى وعلى آله التقى وأصحابه النقى. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا سيدي يا رحمة للعالمين. سیرت مسند صدارت پیر طریقت محترم المقام حضرت پیر صاحب زادہ محمد ماجد ابھی مدنی صاحب زیدہ عمرہ، ڈائریکٹر سراج منیرہ ٹریول اینڈ ٹورز، آج کی اس خوبصورت مجلس میں تشریف فرما جملہ سادات کرام بالخصوص سید السادات جناب سید نعمان شاہ صاحب گولڑا شریف، محترم المقام استاذ حفاظ قرہ ڈاکٹر خدا داد صاحب قادری، اور آج کی اس خوبصورت مجلس میں تشریف فرما اسٹیج پر علماء کرام سراخانہ رسول اور پنڈال میں تشریف فرما جملہ غلامان مصطفیٰ و مرتضیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ خوبصورت مجلس جو بسلسلہ ایصال ثواب ختم چیلم محترم ماجد حبیب مدنی صاحب کے برادر اکبر محترم محمد خالد ہاشمی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایصال ثواب کے موقع پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے یہ مجلس انعقاد پذیر ہے. ہم تمام احباب حضرت سے اظہار تعزیت کے ساتھ ساتھ بارگاہ سمادیت میں ملتجی ہیں کہ اللہ کریم اس مجلس سے خیر کے توسل سے مرحوم کے درجات میں مزید بلندیاں آمین. محترم حاجی محمد داؤد صاحب قبلہ شاہ صاحب اور بڑی ہستیاں یہاں تشریف فرما ہیں. اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ لوگ بہت کچھ کہتے ہیں، کہتے رہیں گے، لیکن ہمیں ہاشمی صاحب سے مدنی صاحب سے پیار ہے. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں وجہ کیا ہے، میں کہتا ہوں اس لیے کہ یہ میرے نبی کے عاشق ہیں. انہیں حضور سے پیار ہے، ہمیں اس لیے ان سے پیار ہے. انہیں حضور سے عشق ہے، اس لیے ہمیں ان سے عشق ہے. تو سامی نظیم اکار جو حضور کے عاشق ہوتے ہیں ان کے گھروں میں ہر وقت اللہ اور رسول کی زندگی محفل سجتی ہے. یہ آپ کا درہ امتیاز ہے کہ آپ گھر میں ہوں، آفس میں ہوں، سفر میں ہوں، جہاں ہوں. میں نے جو 12-14 سال میں ان میں دیکھا ہے الحمدللہ کہ جو ان کا مشن درود شریف پڑھنے والا ہے صبح و شام خود بھی پڑھتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس کی تبلیغ فرماتے ہیں. وقت اپنے دامن میں تنگی رکھتا ہے، اس لیے کوئی طویل خطاب نہیں کیا جا سکتا. 2-4 باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے اس وقت کے بعد ہم دعا کی طرف بڑھتے ہیں. اس کائنات میں مجھ سمیت ہم جتنے ہیں، میں اگر چھوٹے بچے سے 3 سال کے بچے سے لے کر ایک بڑے پیر صاحب تک کسی سے پوچھوں کہ آپ کی دنیا کا منشا اور دنیا میں آپ آئے ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں، تو ہر کوئی یہی کہے گا کہ اس لیے کہ مجھے خدا اور مصطفیٰ مل جائے. اب خدا اور مصطفیٰ کو پانے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا نا. گھر میں سوئے ہوئے بغیر نماز پڑھے، بغیر قرآن پڑھے، بغیر درود شریف پڑھے خدا مل جائے گا، مصطفیٰ مل جائیں گے؟ حضور کے غلاموں آؤ نا، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں حضور کی گلیوں میں. اب یہاں بیٹھے جب حضور کا ذکر ہوتا ہے، کئیوں کا خیال، کئیوں کا تصور، کئیوں کا تخیل مال و دولت میں ہوتا ہے، دنیاوی معاملات میں ہوتا ہے، اور کئی ایسے ہوتے ہیں جو بیٹھے یہاں ہوتے ہیں مگر ان کا بدن
تصور یہاں ہوتا ہے، تصورات اور تخیلات یقیناً ان کے مدینہ پاک کی بیٹھے یہاں ہوتے ہیں، لیکن تصور باب جبریل میں ہوتا ہے، بیٹھے یہاں ہوتے ہیں مگر ان کی تصورات اور تخیلات تاجدار کائنات کی جالیوں کے سامنے ضرور پڑتے ہیں۔ ہر ایک نے اس زندگی سے گزرنا ہے، یہ 40 50 60 سال، 60 سال کی عمر میں غالباً ان کے بھائی چلے گئے، کوئی 50 سال میں جاتا ہے، کوئی 80 سال میں جاتا ہے، آج کل تو زیادہ سے زیادہ 50 60 سال کی زندگی ہوتی ہے، اور تاجدار کائنات کے فرمان کا مفہوم بھی یہی ہے کہ 60 سے 70 سال کی عمر کے لوگ میری امت کے اکثر اٹھائے جائیں گے۔ یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے، یہ ہماری زندگی ہے، مگر اس زندگی کو ہم نے زندگی تصور کیسے کر لیا؟ کسی نے اس زندگی کی ڈیفینیشن تعریف یہ کی ہے کہ ہر ایک وہ چیز جو تحرک جس میں ہوتا ہے وہ زندگی ہے۔ کسی نے کہا جب بندہ مر جائے، اس کی سانس بند ہو جائے اور وہ حرکت نہ کرے تو وہ موت ہے۔ کسی نے کچھ تعریف کی، کسی نے کچھ تعریف کی۔ اب میں ان تعریفات کو بیان کرنا شروع کر دوں تو اس کے لیے وقت چاہیے۔ عرض یہ ہے کہ میں آپ کو وہ تعریف سناتا ہوں جو اشاق نے کی ہے، جو صوفیہ نے کی ہے۔ بس صوفی یہ کہتا ہے زندگی کس چیز کا نام ہے؟ وہ کہتے ہیں زندگی اس چیز کا نام ہے کہ ہر اس شخص نے بھی مر کے پالی ہے زندگی، ہر اس شخص نے بھی مر کے قبلہ شاہ جی پالی ہے زندگی، جس نے نبی کے عشق میں ڈالی، ہر اس شخص نے بھی مر کے پالی ہے زندگی، جس نے نبی کے عشق میں ڈالی ہے زندگی۔ ہوتی اگر خدا ہے تو قاسم ہے مصطفیٰ، ہوتی اگر خدا ہے تو قاسم ہے مصطفیٰ۔ یہ کوئی ملے والے ناراض تو نہیں ہے مدنی صاحب سے؟ ماشاءاللہ کہیں اور اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ میں آپ سے اس لیے کروا رہا ہوں کہ یہ مرحوم کے لیے ایصال ثواب بن جائے۔ آپ جتنی دفعہ سبحان اللہ کہتے جائیں گے، مرحوم کے ایصال ثواب کی اس مجلس میں آئے ہیں، یہ دعا میں شریک ہوگا اور یہ مرحوم کو اس کا ثواب پہنچے گا۔ آپ بھی اپنے مرحومین کے لیے جب ایسے کلمات خیر اور کلمات طیبات کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ نیت کر لیا کریں کہ ہمارے جانے والے جو قبر میں گئے ہیں، ہمارے ان کلمات کی وجہ سے اگر وہ گناہگار ہوتے ہیں رب ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور اگر وہ نیکوکار ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کے درجے بلند کر دیتا ہے، اور اگر اور نیکوکار ہوتے ہیں تو ان کے توسل سے اللہ کریم ہم سب کی بخشش فرمائے۔ میرے آقا رحمت کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، تاجدار کائنات خود شہدائے احد کے مزارات پہ تشریف لے جاتے، اور جب وہاں تشریف لے جاتے منبر پہ بیٹھتے، صحابہ کا اجتماع ہوتا تھا، میرے آقا وہاں دعا فرماتے، خطاب کرتے للہ، جس طرح زندوں سے خطاب کرتے تھے اسی طرح وہاں سوئے ہوئے مردوں سے بھی حضرات محترم، اس لیے ہم جانے والوں کو یاد کرتے ہیں کیونکہ ہمارا جانے والا جو گیا ہے وہ اس حالت میں گیا ہے، اس کیفیت میں گیا ہے، اس پیغام کے ساتھ اس دنیا سے گیا ہے، وہ مرا نہیں ہے۔ اگر صرف تحرک کا نام زندگی ہوتا تو یہاں صدر سے ریل چلتی ہے، ریل گاڑی کراچی میں جاتی ہے، لاہور میں جاتی ہے، پشاور میں جاتی ہے، ہم کہیں جی ریل گاڑی زندہ ہے، اس کا انجن زندہ ہے، یہاں سے ہمیں جہاز اٹھاتا ہے، یو کے امریکہ اور سعودیہ میں پہنچاتا ہے، ہم کہیں یہ تحرک ہے، اس کے اندر یہ زندہ ہے۔ اور اگر ہر مری ہوئی چیز کو ہم کہیں کہ اس پہ موت ہے تو پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو مری ہوئی ہیں، ٹھہری ہوئی ہیں، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے اوپر یہ کیفیت ہے۔ حضرات محترم، اگر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ موت کی ڈیفینیشن کیا ہے تو میں نے جو اہل اشاق کو پڑھا ہے وہاں سے جو جواب ملا ہے وہ یہ ہے کہ ہر اس شخص نے بھی مر کے پالی ہے زندگی، جس نے نبی کے عشق میں ڈالی ہے زندگی، جس نے نبی کے عشق میں ڈالی ہے زندگی۔ یوتی اگر خدا ہے تو قاسم ہے مصطفیٰ، یوتی اگر خدا ہے تو قاسم ہے مصطفیٰ، یوں مصطفیٰ کے در کی سوالی ہے زندگی، یوں مصطفیٰ کے در کی سوالی ہے زندگی۔ اگلا جملہ مجھے کہنے دیجئے، اجازت ہو
اے روح کائنات، اے جان کائنات، مجھے تیرے نام کی قسم، اس نام سے میں نے اجالی ہے زندگی۔ حضور کے غلاموں جو اس نام سے اپنی زندگیوں کو بسر کرتے ہیں اس محبت اور عشق کے ساتھ، پھر وہ حاجی منیر الدین غفاری کے خواب میں سرکار خود تشریف لائے۔ ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ ان کی زندگی کا معمول ہے۔ نہ سرکار نے اس کا بڑا بیڑا دیکھا، نہ ڈیرا دیکھا، اگر چاہا تو پھر وہاں جانے والی سواری کسی غریب کی کٹیا میں اپنا ڈیرا لگا۔ حضور نے نہ پلازو کو دیکھنا ہے، نہ جناب والا بڑی بڑی کوٹھیوں اور جاہو منصب کو دیکھنا ہے۔ ارے یہاں کیا دیکھا جاتا ہے؟ فرمایا یہاں محبت دیکھی جاتی ہے، یہاں عشق دیکھا جاتا ہے، اور ایسا عشق دیکھا جاتا ہے کہ حضور کے غلاموں کہیں جا کے سرور پاتے ہیں، اور کئیوں پہ کرم ہوتا ہے کہ سرکار خود تشریف لے آئے، اور جب تشریف لے آئے تو پھر کمال یہ ہوتا ہے، بولنے والا بول اٹھتا ہے، کہنے والا کہہ اٹھتا ہے۔ ارے جن کا میں ذکر کرتا تھا آج میرے ہاں تشریف لے آئے، تو پھر میں ان کو کیا کہوں؟ اس صورت نو میں جانا، اس صورت نو میں جانا، اس صورت نو میں جانا، جان آنکھ کے جانے، جان آنکھ کے جانے، سچ آنکھ رب دی، اس شان تو شانہ۔ اور اسی لیے کشتہ عشق مصطفیٰ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بول اٹھے، اللہ اکبر۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس جان پہ، اس جانے جہاں پہ قربان ہو جائیں، جو جان ایک جان نہیں، اگر کروڑوں لاکھوں جانے ہوں وہ بھی مصطفیٰ کی تحدیث پہ قربان۔ حضور کے غلاموں یہ عشق کی کیفیات ہوتی ہیں۔ کئیوں پہ کرم کس حال میں ہوتا ہے؟ کئیوں کے کرم اس حال میں ہوتا ہے کہ شیخ احمد رفاعی جاتے ہیں، نہ رک جاؤ نہ آنا، محبت بڑی آگے ہے، محبت کے لمحات اور محبت کی کیفیات بڑے اونچے درجے پہ ہیں، نہ آنا کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے باہر آ کر تمہارا استقبال کرنا پڑے۔ اللہ اکبر۔ حضور کے غلاموں پھر بابا جاتا ہے حضور سے سچا محب، تو میرے آقا اپنی تربت شریف سے ہاتھ مبارک نکال کر، یہ ہاتھ کون سے ہیں جو ید اللہ والے ہیں، ہاتھ نکال کر اے شیخ احمد رفاعی سے مصافحہ کرتے ہیں۔ وہاں کئیوں نے دیکھا، ارے یہ کیسا کرم ہوا؟ فرمایا یہ ایسا کرم ہوا کہ جن کی زندگی کا معمول تاجدار کائنات کے گنگانا ہوتا ہے، وہ حضور کی بارگاہ میں کبھی ادھر سے جا کر نوازے جاتے ہیں، کبھی سرکار یہاں آ کر نوازتے ہیں۔ بکمالہ ولولہ بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ سامعین عزیز وقار بس آخری نفیس نکتہ عرض کر کے آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے آج کے اس خوبصورت مجلس میں خوبصورت پیغام دے کر اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ انہیں پانے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا، کر لو راستہ اختیار کر لو سب کچھ ہو جائے گا۔ فرمایا وہ کیا؟ کہا مجھے میرا قرب چاہتے ہو؟ اے آقا جی چاہتے ہیں۔ فرمایا کچھ تو کرو۔ میرے آقا آپ کو پانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ فرمایا اقربو انی مجلسا یوم القیامہ، اگر تم چاہتے ہو کہ کل قیامت والے دن آپ کو میری مجلس میں جائیں۔ آج کے رسول عمران صاحب ایڈوکیٹ صاحب اگر حضور کی مجلس چاہیے تو کچھ کرنا پڑے گا۔ میرے محترم عالی مرتبہ ڈاکٹر خدا داس صاحب کو کرنا کیا پڑے گا؟ فرمایا اقربو انی مجلسا یوم القیامہ، یہاں سے لے کر وہاں تک شرط غرب شمال تجرب، اگر کسی مومن عاشق سے پوچھا جائے ارے تیری زندگی کی طلب کیا ہے تو وہ کہے گا حضور مل جائیں۔ تو سرکار کو پانے کے لیے، حضور کی کچہری میں بیٹھنے کے لیے، تاجدار کائنات کی حضوری کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ فرمایا اگر میرے قریب بیٹھنا چاہتے ہو تو پھر کثرت کے ساتھ میری بارگاہ میں درود کیا کرا کرو؟ درود پاک پڑھا کرو۔ آج کی یہ خوبصورت مجلس کے میزبان میرے محترم المقام ماجد ابی مدنی صاحب زیدہ عمرہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ جانتے ہیں مجھ سے، آپ لوگ زیادہ ان کو جانتے ہوں گے، ان کی زندگی کا معمول ہم نے دیکھا خود بھی، اور الحمدللہ اپنے آفس میں صبح سے شام تک جب تک یہ ہوتے ہیں ان کا مشن مدینہ پاک جانے کا اور درود پاک
پڑھنے کا الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ درود پاک جس کی یہ تبلیغ کرتے ہیں، جو ہم میں سے ہر ایک عاشق اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اور ان محفلوں میں جب آتا ہے تو اس ذوق اور شوق اس کے بڑھ جاتے ہیں اور بڑھنے چاہیے. جب یہ پڑھتے ہیں تو حضور کے غلاموں، قبر میں حضور کی معرفت بھی ملے گی، حشر میں حضور کی سنگت بھی ملے گی، اور اس دنیا میں بھی ایسا کرم ہوگا فرمایا گناہ بھی معاف ہوں گے، گناہ بھی معاف ہوں گے، گناہ بھی معاف ہوں گے، درجات بھی بلند ہوں گے، اور حضور کی بارگاہ کی مقبولیت بھی ملے گی. ادب سے بات کرتا ہوں حدود کے اندر، ادب سے بات کرتا ہوں حدود کے اندر. خدا کا سارا دین ہے درود کے اندر، خدا کا سارا دین ہے درود کے اندر. ان کا نام جو آئے تو جھوم لیتا، اور مجھے کہنے دیجئے ان کا نام جو آئے تو چوم لیتا. ان کا نام